محترم سامعین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حج ایک ایسا فعل اور عمل ہے جو زمانے جاہلیت میں ادا کیا جاتا تھا۔ ہر علاقے کے لوگ حج کی غرض سے ہر سال موسم حج میں مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ امام الموحدین جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیشہ کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی طریقے سے قبولیت کی دلیل بنتی رہی ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ والوں کی طرف مائل کر دے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ آتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کسی طریقے سے قرآن اور توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائی جائے کہ مشرکین مکہ نے پوری منصوبہ بندی سے یہ بندوبست اور یہ انتظام کر لیا تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی اجنبی آپ تک نہ پہنچ سکے اور آپ کسی طرح بھی ان سے ملاقات نہ کر سکیں۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت اور ایک جھتہ مستقل اس کام میں لگا ہوا تھا۔ اول تو ہر آنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کان بھر کر ان سے متنفر کرو، اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اس موقع پر شور و غل کیا جائے، تالیاں پیٹی جائیں اور مخالفانہ نعرے بازی سے اس کا اثر زائل کر دیا جائے۔ ان حالات اور اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ کسی شخص کو تبلیغ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر قدرت نے اس مقصد کے لیے ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کیا۔ مدینے کے 6 آدمی رات کی تاریکی میں آپ کو عقبہ کے مقام پر مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی، قرآن سنایا، توحید کی دعوت دی اور بت پرستی کی نحوست سے آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میں سلسلے انبیاء کی آخری کڑی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، لہذا تم لوگ مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ خوش قسمتی ان 6 انسانوں کی، یہ مسلمان ہوئے اور مدینہ طیبہ واپس پلٹے تو ہر ایک ملنے والے کو یہ خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں جس کا انتظار تھا اور جن کا تذکرہ یہود کی کتاب توریت میں بھی ہوا ہے وہ آ گئے ہیں، ہم ان سے مل کر آئے ہیں، ہم نے ان کا پیغام سنا اور ان کا کلام سنا، انہوں نے توحید کی دعوت دے کر ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، بت پرستی سے روک کر ہمیں شرک کی نحوست سے نجات دی۔ یہ 6 آدمی جہاں بیٹھتے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، جس سے ملتے وہی آپ کا ذکر، اس طرح مدینے کے گھر گھر میں آپ کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے سال یعنی 12 نبوی میں 12 اشخاص حج کے لیے آئے اور اسی مقام عقبہ پر آپ سے ملاقات کی، دولت ایمانی سے اپنے دامن بھر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر ان سے بیعت لی، شرک نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی یہ شرط لگائی، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک اکبر الکبائر ہے، شرک صرف گناہ نہیں بغاوت ہے، شرک کرنے والا ابدی جہنمی ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، مشرک نجس اور پلید ہے، مشرک پر جنت کی ہوا بھی حرام ہے۔ شرک کے خلاف تمام انبیاء نے جد و جہد کی، اس لیے پہلی شرط یہ لگائی کہ شرک نہیں کرو گے۔ دوسری شرط یہ لگائی چوری نہیں کرو گے۔ تیسری شرط یہ لگائی زنا نہیں کرو گے۔
چوتھی شرط یہ لگائی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچویں شرط یہ لگائی کسی پر بہتان درازی نہیں کرو گے۔ چھٹی شرط یہ لگائی ہر معروف اور بھلی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس بیعت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت اسلام لی، قرآن مقدس نے اس بیعت کو جن شرائط کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یوں ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ آج انصار مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شرائط پر بیعت لی۔ یہ 12 آدمی جب مدینے واپس پہنچے تو اشاعت اسلام میں اور تیزی آ گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا سفیر اور مبلغ بنا کر روانہ فرمایا۔ ان کی حکیمانہ تبلیغ اور پرخلوص کوششوں سے اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچنے لگا۔ کئی قبیلوں کے سردار دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔